بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ بڑی عید کی آمد ہے اور ہم سب بڑی عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بڑی عید کے حوالے سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ناخن کاٹنے چاہیے یا نہیں، ہمیں بال کاٹنے چاہیے یا نہیں۔ آئیے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی فیملی ولاگ، اپنا ولاگ۔ تو جناب، یہ جو مسئلہ ہے کہ ہمیں عید سے پہلے بال کاٹنے چاہیے یا نہیں، یا ناخن کاٹنے چاہیے یا نہیں، اس سلسلے میں نے دو جید علماء سے، جید کا مطلب ہوتا ہے اتھینٹک، ان علماء سے میں نے گفتگو کی ہے۔ ان کی پرسنل لائف میں سے میں نے تھوڑا سا وقت نکالنے کی کوشش کی ہے، انہیں میں نے پرسنل ریکویسٹ بھی کی، اور جس کا انہوں نے لبیک کہا، اور مجھے فوری طور پہ اس کا ایک جواب دیا ہے مجھے فوری طور پہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حافظ عرفان اللہ مشہدی صاحب کا۔ انہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے میرے لیے تھوڑی سی یہ گفتگو کی ہے اس سلسلے میں۔ پھر میں ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بھی اپنے ذاتی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے میرے لیے خاص طور پہ، تو میں ان دونوں کا ذاتی طور پہ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور اب میں آپ کو ان کی گفتگو سناتا ہوں، دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ایک کام کیجیے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی یہ اچھی سے اچھی معلومات حاصل ہو سکیں، اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی، اور ان میں جو علماء نے باتیں کی ہیں وہ کیسی لگی، جو ابھی آپ کو میں سنانے لگا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم علیہ۔ قربانی کرنے والے یا قربانی نہ کرنے والے ذو الحج کے ابتدائی 10 دن، یعنی جب ذو الحج کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر قربانی تک اگر اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائیں تو ان کے لیے باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ یہ درجہ استحباب میں ہے، یعنی ناخن اور بال نہ کٹوانا یہ مستحب ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے، چاہے وہ قربانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی کٹوا لیتا ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ نہ کٹوائے۔ اگر کوئی ناخن اور بال کٹوا لیتا ہے تو اس کا گناہ قطعا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سامعین کرام، یہ وہ عشرہ ہے، یہ وہ مہینے کا آغاز ہے کہ جس کو اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مہینہ کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ اس مہینے میں 10 ذی الحجہ کو ایک تو حج کیا جاتا ہے، 8 تاریخ سے حج کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی مہینے میں حج کی ادائیگی کے بعد ہم اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں جو کہ ایک ذبح عظیم کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ وہ ذبح عظیم ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف اولاد دی بلکہ اولادوں کو بھی نبی بنایا، اور آگے چین آف دا پروفٹس چلائی گئی۔ تو اس عشرے میں خاص آداب ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کے بھی خاص آداب ہیں۔ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے خطب المرسلین کے درود میں بھی کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب بھی ہم نبی کریم پہ درود بھیجتے ہیں، ساتھ ہی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں سیکریفائس کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ قربانی بیٹے کی قربانی ہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ قربانی آج بیٹے کی جگہ کسی جانور کی قربانی ہو، وہ اپنے مال کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اپنی جان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتا ہے تو یہ قیامت تک کے لیے طے ہے کہ اللہ اس کو ناموری عطا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناموری عطا کی، بہت ساری آپ سے قربانیاں لی گئیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی، آپ حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں اور بیٹے کی قربانی پیش کر دی۔
لیکن اللہ رب العزت نے گلے کے اوپر چھری چلنے سے پہلے ہی اس قربانی کو قبول کر لیا اور ہمیں حکم دے دیا کہ اس قربانی کی یاد کو ہر سال تازہ کیا جائے عید الاضحیٰ کے موقع۔ سامعین کرام، بہت مقدس یہ داستان ہے اور بہت ہی مقدس یہ ایام ہیں۔ ان ایام میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ ان 10 دنوں میں جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی تو یہ نہ کرنی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ نہ آپ کبھی بال کٹاتے تھے اور نہ ہی آپ ناخن تراشتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے جسم سے بال اکھاڑتے تھے۔ تو ہمیں بھی وہی حکم ہے کہ اپنے نبی کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ہم بھی ان 10 دنوں میں اسی طرح ہی وہی حال بنا کے رکھیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے اور سنت واجبہ ہے۔ اور سنت واجبہ میں بھی یہاں میں عرض کروں کہ اس کی حیثیت اس طرح ہے جیسے سنت غیر مؤکدہ کی ہوتی، کہ اگر کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا۔ وہ فرض نہیں ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر کوئی نہیں اپنے بال کٹائے گا، نہ اپنے ناخن تراشے گا، فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ لہٰذا ہم بھی اگر اسی طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے گی کہ وہ بھی ان ایام میں اسی طرح اپنے خد و خال بنایا کرتے تھے۔ اگر ہم بنا لیں تو اپنے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری قربانی ہوگی آپ کے نام۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس ذبح عظیم کی بھی ہم یاد تازہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کی قربانی دی تھی، ہم بھی اس کی جگہ اسی کو یاد کر کے کسی جانور کی قربانی کریں اور اپنے مال کو بھی ہمیشہ سال بھر قربان کرتے رہیں، اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتے رہیں، اپنے وقت کو بھی قربان کرتے رہیں، تو اللہ ضرور ہمیں ناموری عطا کرے گا۔ تو جناب، آپ لوگوں نے ان دونوں کی گفتگو سنی، امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور بہت معلومات کا خزانہ آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا۔ بہت اچھی طرح حافظ عرفان اللہ صاحب اور ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب نے بہت اچھی طرح ہمیں سمجھا دیا اس سلسلے میں۔ باقی ایک چھوٹی سی رائے میری بھی ہے کہ یہ حج کا موقع ہے، حاجی جو مکے میں موجود ہوتے ہیں ان کو بھی یہ تھوڑی سی ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹیں، اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ تو اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں، ان کی ریزمبلنس اختیار کرتے ہیں، ان جیسا بنتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا، اگرچہ ہم حج پہ نہیں جا سکے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اگر ہم ان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا کہ چلیں ہم ان کا نقل تو کرتے ہیں نا ایک قسم کی، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اور اس میں جو ہم نے آپ کو انفارمیشن دی ہے یہ آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل